بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اس وقت زمانہ اسی حالت پر گھوم پھر کر آ گیا ہے جس حالت پر اس وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا، یعنی اب اس کے دنوں اور مہینوں میں کمی زیادتی نہیں ہے۔ جو جاہلیت کے زمانے میں مشرک کیا کرتے تھے، اب وہ ٹھیک ہو کر اس طرز پر آ گئی ہے جس پر ابتدا اور اصل میں تھی۔ لہذا 1 سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، ان میں 4 مہینے حرمت اور عزت والے ہیں جن میں 3 مہینے مسلسل ہیں، یعنی ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور 1 رجب کا مہینہ ہے جو کہ جمادی الاخری اور ماہ شعبان کے درمیان آتا ہے۔ اس حدیث میں ان 4 مہینوں کی فضیلت وارد ہوئی ہے، اور ان 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی عظمت و احترام والے مہینے قرار دیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ یقیناً مہینوں کا شمار کتاب الہی یعنی احکام شرعیہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک معتبر ہیں۔ 12 مہینے ہیں، اور کچھ آج سے نہیں بلکہ جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا کیے تھے اسی روز سے یہ ترتیب ہے، اور ان میں 4 خاص مہینے ادب کے ہیں، ذی قعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ، محرم کا مہینہ اور رجب کا مہینہ۔ یہی امر دین مستقیم ہے، یعنی ان مہینوں کا 12 ہونا اور 4 کا خصوصیت کے ساتھ اشہر حرم ہونا۔ تم ان سب مہینوں کے بارے میں گناہ کر کے اپنا نقصان مت کرنا۔ آیت کریمہ میں ان عدت الشہوری میں لفظ عدت تعداد کے معنی میں ہے، اور شہور شہرن کی جمع ہے، اور شہرن کا معنی مہینہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 متعین ہے، اس میں کسی کو کمی بیشی کا کوئی اختیار نہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ نے ارشاد فرمایا، فی کتاب اللہ کا لفظ بڑھایا اور بتلا دیا کہ یہ بات ازل سے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یوم خلق السماوات والارض، اور اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اس معاملے میں اگرچہ ازل میں جاری ہو چکا تھا، لیکن یہ مہینوں کی ترتیب اور تعیین اس وقت عمل میں آئی جب آسمان اور زمین پیدا کیے گئے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ منہا 4 حرم، یعنی ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت اور عظمت والے مہینے ہیں۔
ان کو حرمت والا دو معنی کے اعتبار سے کہا گیا۔ ایک تو اس لیے کہ ان میں قتل و قتال حرام تھا، دوسرا اس لیے کہ یہ مہینے متبرک اور واجب الاحترام ہیں، ان میں عبادت کا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ ان میں سے پہلا حکم تو شریعت اسلام میں منسوخ ہو گیا، مگر دوسرا حکم احترام اور ادب اور ان میں عبادت گزاری کا اہتمام اسلام نے اب بھی باقی ہے۔ حجۃ الوداع کے خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 عظمت والے مہینوں کی تشریح یہ فرمائی کہ 3 مہینے مسلسل ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور 1 مہینہ رجب المضر کا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت کریمہ میں، ذالک الدین القیم، یہ ہے دین مستقیم، یعنی مہینوں کی تعیین اور ترتیب، اور ان میں ہر مہینے خصوصاً اشہر حرم 4 عظمت والے مہینوں کے متعلق جو احکام ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق رکھنا ہی دین مستقیم ہے۔ اس میں اپنی طرف سے کمی بیشی اور تغیر اور تبدل کرنا، جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں کیا جاتا تھا، کج فہمی اور کج طبعی کی علامت ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، فلا تظلموا فیہن انفسکم، یعنی ان مقدس مہینوں میں تم اپنے آپ پر ظلم نہ کر بیٹھنا کہ ان کے معینہ احکام اور احترام کی خلاف ورزی کرنے لگو، یا ان میں عبادت گزاری میں کوتاہی کرنے لگو، یا غلو کرنے لگو۔ بعض حضرات نے گزشتہ آیت کی تفسیر کے ضمن میں فرمایا کہ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ان 4 متبرک مہینوں کا خاصہ یہ ہے کہ ان میں جو شخص کوئی عبادت کرتا ہے اس کو بقیہ مہینوں میں بھی عبادت کی توفیق اور ہمت ہوتی ہے۔ اسی طرح جو شخص کوشش کر کے ان مہینوں میں اپنے آپ کو گناہوں اور برے کاموں سے بچا لے تو باقی سال کے مہینوں میں ان کو ان برائیوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان مہینوں سے فائدہ نہ اٹھانا ایک عظیم نقصان ہے۔ بہرحال اس میں 4 مہینوں میں رجب کا مہینہ بھی ہے اور اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے۔ روایت میں اگرچہ کلام کیا گیا ہے لیکن امام بزار رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تائید فرمائی ہے اور لا بأس بہ کہہ کر اس حدیث کو تقویت عطا فرمائی ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رجب قال اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بارک لنا فی رمضان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا مہینہ داخل ہونے کے بعد یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان کے مہینے تک سلامتی کے ساتھ پہنچا دیجیے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح فرمائی ہے کہ اللہم بارک لنا ای فی طاعتنا و عبادتنا فی رجب و شعبان، کہ اللہ ہمیں برکت عطا فرما رجب اور شعبان کے مہینوں میں طاعات کے اعتبار سے اور عبادت کے اعتبار سے برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور رمضان تک پہنچا دے توفیق کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ پہنچا دیجئے تاکہ ہم آپ کی توفیق سے روزہ رکھ سکیں اور رات کا قیام کر سکیں۔ ان دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مہینوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں زیادہ سے زیادہ طاعات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔